السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ہر وقت آپ کے لیے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب العالمین سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیریت سے ہوں۔ تو آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ رمضان بھی قریب آ گیا ہے، اور آج شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ آج آخری جمعہ ہے، تو آخری جمعے میں آپ لوگ جو ہے نا اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ نماز ظہر کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ 7 بار درود پاک پڑھیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھیں، اس کے بعد 7 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 27 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ 27 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا غنیو، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ پھر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھر 27 بار پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھ کے اور بسم اللہ پڑھ کے پھر 27 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار کلمہ طیبہ اور اللہ اکبر، پھر 7 بار درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے رزق کی برکت کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم ہمیں رزق عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما، اپنے خزانے سے، اپنے غیبی خزانے سے، اپنے پاک خزانے سے، کہ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو پوری دنیا کو نوازنے کے بعد بھی تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اور نہ ہی آ سکتی ہے۔ تو رب العالمین ہمارا تو ہر وقت تجھ پہ بھروسہ ہے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ چیزیں، اور اس کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے صحت بھی بنتی ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں، میں کہتی ہوں نہیں، ہاں کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے جس میں آپ کو پانی پینا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ فدیہ ہدیہ جو ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں، اور آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ روزہ چھوڑنا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اور روزہ رکھنا بھی کوئی بہت زیادہ وہ محنت کا کام نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے تو ہمیں بہت ساری پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہمیں بڑے راستے بتائے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بتائی ہیں۔ تو السلام علیکم، ایم زیڈ فیملی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتی ہوں، اور آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر دیں اگر نئے ہیں تو، اگر آپ کر چکے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو پریس کریں، آل کا بٹن دبا دیں، اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ بس میری تو آپ سے یہی ایک درخواست ہوتی ہے، اگر آپ مان لیں تو میرا کوئی زور بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بہن بھائیوں پہ زور یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں زور بھی دے سکتی ہوں، کیونکہ اپنے ہی اپنوں پہ زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت نہیں کرتا لیکن لوگوں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو دیکھیں نا، والدین سے بڑھ کے تو دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، تو اپنے والدین سے دعا کروائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے اچھا کریں، ان کو خوش رکھیں، اور ان سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر تو پڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فجر نہیں پڑھتا اور پھر اللہ سے یہ گلہ کرتا ہے کہ میرا رزق کم ہے، رزق بڑھتا ہے اور چہرے کا نور بڑھتا ہے، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور پھر دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے سکون کی نیند دے دے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں ہیں، احادیث ہیں، جنہیں ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن میرے نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ جو میری حدیثیں سنے گا اور آگے تک پہنچائے گا تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس ثواب کی حیثیت سے، اس ثواب کی نیت سے میں یہ حدیثیں آپ کو سنا رہی ہوں،
اور امید ہے آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، دوپہر کی ساری نمازیں پڑھیں گے۔ 5 نمازیں ہیں ہماری، 5 اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے رب العالمین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی میں کبھی کوئی نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، لیکن پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وخلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یا اللہ مجھے سستی سے، کاہلی سے، بخل سے، لوگوں کی برائیوں سے، لوگوں کے غلبے سے اور قرض داروں کی قرضے سے، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، مجھے بچا کے رکھنا، شیطان سے بچانا۔ تو وہ اتنی بڑی ہستی ہو کہ اگر دعا مانگتے تھے تو ہم کون چیز ہیں؟ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں تو سمجھتی ہوں نہیں کیا کہ نہ کیا ہم اچھا کام کرتے ہیں۔ اگر ہم فقیر کو 10 روپے دیتے ہیں، وہ بھی گھر آ کے بتاتے ہیں وہ فقیر جا رہا تھا نا تو ہمارے پاس پیسے تھے تو ہم نے اسے پکڑا دیے۔ صدقہ خیرات اگر آپ دیتے ہو تو کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو یہ اللہ پاک کے جو فرمان ہیں اگر ہم یہ پورے کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں کا لحاظ کریں گے۔ ویورز مجھے یہ چینل شروع کیے ہوئے 3-4 مہینے تو ہو گئے ہیں، بہرحال میری 150 کے قریب ہو گئی ہیں ولاگز، لیکن میرے ویوز کم ہیں، میرے سبسکرائبر کم ہیں، تو میری امید آپ پہ ہی ہے نا، میری امید تو آپ پر ہی ہے نا۔ نہ میں بائے کروں گی اور نہ ہی میں کوئی غلط کام کروں گی، میں اپنے اللہ سے مانگتی ہوں اور آپ کی مدد چاہتی ہوں پروردگار عالم کے کرم سے، اس کے حکم سے۔ اگر اللہ چاہے گا آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی میری تو آپ ضرور 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 مجھے جو ہے نا ہیلپ کرو گے، سبسکرائب کرو گے، لائک کرو گے، شیئر کرو گے۔ میں صرف آپ کی امید ہے مجھے اور کسی کی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اور کسی کی بات نہیں کرتے، جمعے کا دن ہے، پروردگار عالم ہم سے نیکیوں کے کام کروائے، ہم نیک کام کریں، ہم اچھے کام کریں، ہم برے کاموں سے بچیں، رب العالمین قرض داروں کے قرض ادا کروا دے، بیماروں کی بیماریاں دور فرما دے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں کتنا شور ہو رہا ہے، وہ ادھر زمان پارک میں جو حشر ہو رہے ہیں، وہ جو علی شاہ کو مار دیا گیا ہے، وہ علی شاہ ہی نام تھا اس کا، تو اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رب العالمین ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اس طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے سے اتنی دشمنی ہے، اتنی دشمنی نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی کسی سے، اور عوام ساری اس علاقے میں بیٹا رک جاؤ، تو ساری عوام بیچاری وہاں پہ خوار ہو رہی ہے۔ اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے آئے ہوئے ہیں، اتنے بھی کہاں سے کسی نے پیسے دے دیے ہوں گے، بہرحال اگر دیے بھی ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ ملک میں کیوں ہنگامہ آرائی کرواتے ہیں، کیوں اپنے ملک کو اتنا ذلیل کر رہے ہیں، لوگوں میں بدنام کر رہے ہیں۔ وہ انڈیا کا ایک چینل میں وہ دیکھ رہی تھی وہ خبروں میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت ہی خراب ہے اور یہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا، اور پاکستان یہ اور وہ ہماری برائیاں کر رہے تھے، تو وہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے نہیں اچھا لگا، لیکن میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم خود غلط ہیں نا، تو ہماری کوئی بات کرے تو پھر ہم کیا برا منائیں گے؟ پہلے تو ہم خود اچھا کام کریں نا، تو پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہاں جی ہمیں غلط کسی نے کیوں کہا۔ تو جب ہم خود ہی غلط ہیں تو پاکستانی قوم کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ یقین کریں پر اس دن جس دن عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے تھے تو یہ رولا ولا، یہ تو روز کا ہی ہے، خیر تو ایک دن سنڈے تھا یا منڈے، تو ہم گئے ہوئے تھے بھائی کو دیکھنے کے لیے، میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں گئے تو وہاں جا کے پھنس گئے جی، پوری کراچی میں انہوں نے کہا ہے جی ریلیاں اور احتجاج ہو رہا ہے، اور اب آپ کیسے واپس جاؤ گے؟ وہ میری بھابھی کہتی ہیں آپ ادھر ہی رک جاؤ اور نہیں جاؤ۔ ہم لوگ رات کو 12 بجے نکلے ہیں، 12 بجے ریلیاں ویلیاں ختم ہوئی ہیں تو 12 بجے نکلے ہیں، 1 بجے گھر پہنچے ہیں۔ تو اس طرح شہریوں کو بھی تنگ کرتے ہو، لوگوں کو غلط مطلب کہ ان کو پریشان کرتے ہو اور اس طرح کی غلطیاں کرتے ہو، تو اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اچھے حکمران دے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت کے سائے رکھے، رب العالمین آپ سب کو اللہ خوش رکھے۔ اور میری ان باتوں پہ عمل کریں تھوڑا،
اور نہ اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ وہی بات ہے نا کہ اپنے والدین کو تو خوش رکھتے نہیں ہیں ہم لوگ، اور لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ کسی کی دعا تو نہیں لگتی، دعا تو اپنے والدین کی لگتی ہے۔ تو آج کے لیے میں اتنا ہی کافی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر کل کسی اور ولاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔